بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بھائیو، ایک یہ حکم جس کے بارے میں یہ آیات حمدہ بیٹے نے تلاوت کی ہیں، یہ وصیت کے بارے میں ہے، اور اس تعلق سے ہمیں کئی ایک احکامات دیے گئے ہیں. انہی کی اللہ کی توفیق سے آج ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ان کا ذکر کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے. تو اس تعلق سے یہ سب سے پہلے یہ کہ جو آیت پڑھی گئی اس کی تفسیر، اس کی جو ترجمانی ہے وہ کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں. اس وصیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر یہ ایک رحمت، جو ہمارے پر ایک رحمت نازل فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم مال میں وصیت کر کے اپنی نیکیوں میں اضافے کا باعث اس کو بنا سکتے ہیں. تو بندے کو جو یہ چاہیے کہ وصیت کا اصلی مقصد یہ سامنے رکھے کہ اس میں اضافہ، جو نیکیوں میں اضافے کا وہ باعث بنے، نہ یہ کہ وہ اس کی حسرت میں اضافے کا باعث ہو اور یعنی مزید گناہ سمیٹنے کا ذریعہ ہو. بنیادی طور پہ وصیت کا جو حکم ہے کہ وصیت کرنا مستحب ہے. مستحب یعنی اس کو کرنا ثواب کا کام ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، مستحب ہے. اور یہ اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندہ اس کی وصیت کرے کہ اس کی موت کے بعد اس کے مال میں سے اتنا اتنا اس مد میں خرچ کیا جائے، فلاں کو دیا جائے، ایسی چیز جو کہ اس کے لیے نفع بخش ہو، اس کی قبر میں اس کو ثواب اس کا پہنچے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادۃ لکم فی حسناتکم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر صدقہ فرمایا تمہارے مالوں میں سے، تمہاری وفات کے وقت تمہاری مالوں میں سے ایک تہائی کے ذریعے سے تمہاری حسنات میں، نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا کر. اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے پر صدقہ فرمایا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، خاص کرم ہے کہ اس نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی وفات کے وقت اپنے مالوں میں سے ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، جس کے ذریعے سے زیادۃ لکم فی حسناتکم. تو اس حدیث میں آپ دیکھیں اس وصیت کا جو کی وجہ ہے، اس کو بھی سبب بیان کیا گیا کہ تمہاری حسنات میں زیادتی کا باعث، اس میں اضافے کا باعث ہے. تو ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہو، کشادگی دی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایسی بات کی اپنے لیے نیک کام، عمل صالح یا صدقہ جاریہ اس کا ذخیرہ کرے، جس کا کہ ثواب جو ہے اس کو پہنچتا رہے. جن چیزوں کی وصیت کی جا سکتی ہے، یہ بہت سی جگہیں، بہت سے ایسے نیکی کے دروازے ہیں، جن کے نیکی کی مدات ہیں جن میں کہ وصیت کی جا سکتی ہے، اور پیسے خرچ کرنا انسان کے لیے یعنی باعث ثواب بن سکتا ہے. مثلا مسجدوں کی عمارت، مسجدوں کی تعمیر کے لیے اس میں خرچ کرنے کے لیے وصیت کرنا. جو ایسے فقراء جو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، شادی کی ان کی ضرورت ہے، کرنا چاہتے ہیں، لیکن شادی کرنے سے قاصر ہیں، مالی حیثیت نہیں ہے، ان پہ خرچ کرنا. اسی طرح جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی مصیبت دور کرنے کے لیے خرچ کرنا. جس شخص پر قرض کا بوجھ ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا، ایسے یعنی محتاج لوگ جو قرض کے نیچے دب گئے، یا حاجتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کی خرچ کرنا. طلب علم کے لیے خرچ کرنا، طلب علم پر جنہوں نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیے،
تو اور ذریعہ کمائی ان کے لیے دشوار ہے ان پر خرچ کرنا، یا قرآن کی تعلیم کے لیے سیکھنے سکھانے کے پہ خرچ کرنا، جیسے حلقات القرآن کے مختلف حلقات قرآن ہوتے ہیں، یا قرآن کی تعلیم کے جو مدارس ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرنا، یقیناً یہ اس کے ذریعے سے انسان وہ خیریت حاصل کر سکتا ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی طرح پانی پلانے کے لیے یا کنواں کھدوانے کے لیے، کوئی واٹر ویل جو ٹیوب ویل وغیرہ لگوانے کے لیے، یہ ساری پانی پلانے کے مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی ایک بہت نیکی کا کام ہے جس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ کتابیں، اچھی کتابیں جو صحیح منہج پہ ہوں، توحید و سنت کو پھیلانے کے لیے، یہ بھی یقیناً بہت بڑا ایک نیکی کا کام ہے، اس پر خرچ کیا جائے۔ اور بعض اوقات ہماری توجہ جو دیگر یعنی ضروریات، مادی ضروریات پوری کرنے کی طرف زیادہ نظر آتی ہے، یہ عام طور پہ لوگوں میں ایک عام چلن نظر آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کون محتاج ہے، لیکن یہ جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا، صحیح منہج کو آگے پہنچانا، گمراہیاں اور جو ضلالت کے فرقے ہیں ان کے شبہات کا جواب دینے پہ خرچ کرنا، اس کی طرف بعض اوقات شاید کم توجہ ہوتی ہے، تو اس پہ خرچ کرنا بھی یقیناً ایک بڑے یعنی نیکی کا کام ہے۔ حجاج کی مدد کے لیے خرچ کرنا، پیسے خرچ کرنا، یا جو سالانہ قربانی ہے اس پہ خرچ کرنا، اس طرح یہ بہت سی صورتیں ہیں جو کہ نیکی کا کام جن پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ انہی میں ایک وقف بھی ہے۔ وقف یعنی آپ اس بات کی وصیت کرنا کہ اتنے پیسوں سے فلاں چیز وقف کر دی جائے، یہ نہیں کہ کسی بندے کو دینا، وہ تو ایک چیز ہوتی ہے، کنواں بھی اسی میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وقف کی تو بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کتابیں بھی وقف بھی ہو سکتی ہیں، مسجدیں بھی وقف ہیں، یعنی وقف ہر وہ چیز جس پہ خرچ کیا جائے کہ وہ چیز بذات خود اس کی کسی کی ملکیت نہ ہو، لیکن اس سے جو حاصل ہونے والا فائدہ ہے وہ کسی کو پہنچتا رہے۔ مثلاً ایک باغ ہے، اس سے جو ثمرات آ رہے ہیں، ثمر اس سے جو آ رہا ہے وہ کسی کو پہنچتا رہے، لیکن باغ بذات خود وہ وقف ہو، کسی کی ملکیت نہ ہو۔ ایک اور یعنی تفصیلی موضوع ہے وقف کے جو احکام ہیں، لیکن وہ بھی وصیت میں بھی وقف کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ یہ جو زیادہ افضل چیز ہے، وہ زیادہ جو ثواب کا جو مد ہے، وہ یعنی جو باعث ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی زندگی میں خرچ کرے، اپنی زندگی میں صدقہ کرے، وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ان تتصدق وانت شحیح صحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، متفق علیہ۔ کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو اس حالت میں کہ تم شحیح ہو، یعنی تم میں حرص بھی ہو، پیسے کی ایک لالچ موجود ہے، پیسے کی خواہش موجود ہے، اور تم صحت مند ہو، تم بے نیازی امیری کی امید رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی تاخیر نہ کرو حتیٰ کہ روح تمہارے حلق میں پہنچ جائے، اور پھر تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا۔ تو یہ جو بندہ اپنے صحت مندی میں صحیح سلامت ہونے کی صورت میں جو خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب بہت صورت زیادہ ہے۔ ایک ہی جگہ پر خرچ کریں، اگر آپ وصیت میں خرچ کر رہے ہیں یا اپنی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، تو جو زندگی میں خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک عام حکم وصیت کرنے کا، اس کا جو استحباب ہے اس میں اس کو بیان کیا گیا۔ ایسا شخص جس پہ کہ کوئی حقوق ہوں، جس کے ذمے کوئی حقوق ادا کرنے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یا دوسرے مخلوقات کے، دوسرے بندوں کے حقوق ہیں، جیسے کہ کسی نے زکوٰۃ اپنی دینی ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے، کوئی ایسی غلطی ہوگی جس پہ شرعاً کفارہ دینا لازم ہے، تو کفارہ دینا ہے، یا کوئی قرض کے معاملات ہیں یا ڈپازٹس ہیں، امانتیں کوئی رکھی ہوئی ہیں جس میں کہ اس نے اپنی زندگی میں ان کو ادا نہیں کیا، یعنی ادا کرنے میں جلدی نہیں کی، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا واجب ہے۔ عام حکم جو پہلے ذکر کیا گیا وہ ان چیزوں کی موجودگی کے علاوہ ہے، جو عام وصیت کرنا ہے کہ کسی اللہ کی راہ میں دینا، لیکن اگر یہ حقوق اس کے ذمے موجود ہیں تو پھر وصیت کرنا فرض ہے، لازم ہے، تاکہ اگر وہ اس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر اسے وصیت نہ کی تو یہ چیزیں جو حقوق ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ جس شخص نے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کی تو اس کے لیے بھی اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کی وصیت کرے کہ اتنے پیسے
اس کے بھی زکوٰۃ کے اس نے ادا کرنے ہیں. یعنی زکوٰۃ میں تاخیر کرنا کسی خاص وجہ سے یہ جائز ہے، لیکن اس صورت میں یہ ضروری ہے. بعض اوقات تو یہ مصلحت ہوتی ہے، فقیر کی مصلحت بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے لیے آپ تیار ہیں، آپ کی طرف سے تاخیر نہیں، لیکن فقیر کی مصلحت اس میں ہے کہ اس کو ماہانہ خرچہ دیا جائے. اس کو سارا دیں گے تو اس میں اس کے لیے نقصان ہے، وہ اس میں خرچ میں بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے، یا یعنی فضول خرچی کر سکتا ہے. تو وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں، اب یہ پیسے اصل میں آپ کے نہیں ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو ایسی صورت میں لازمی ہے کہ آپ وصیت کریں، لکھیں کہ ہاں اتنے پیسے میرے پاس زکوٰۃ کے پڑے ہیں، تاکہ آپ کے چلے جانے کے بعد وہ آپ کے ورثہ جو ہیں وہ اس کو ادا کر سکیں، وہ آپ کے پیسوں میں کہیں شمار نہ کیا جائے. کسی وجہ سے بھی انسان زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر وہ کر رہا ہے تو اس کے لیے وصیت میں لکھنا اس کو لازمی ہے. اسی طرح ایسا شخص جو کہ مالی طور پہ استطاعت رکھتا ہے لیکن اس نے حج نہیں کیا، مالی استطاعت ہے، ممکن ہے کہ بدنی جسمانی استطاعت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کسی کو حج کروائے گا، حج بدل کروائے گا اپنی طرف سے. اور اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے ایسی صورت میں کہ وصیت کرے کہ اگر میری وفات ہو جائے تو میرے پیسوں میں سے میری طرف سے حج کروایا جائے، اگر اس کے پاس یعنی مالی طور پر وہ اگر صاحب استطاعت ہے. یا وہ شخص جس نے کوئی نظر مانی ہے، نظر کی صورت میں اس کے لیے کوئی ادائیگی ضروری ہے، کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تو وہ خرچ کرنا بنیادی طور پہ تو صرف ایک مستحب کام تھا، لیکن جب اس نے اس کی نظر مان لی تو وہ واجب ہو گیا. یا کفارہ ہے یمین کا، یعنی قسم کا کفارہ کو ادا کرنا ہے. اس طرح سے کوئی بھی حقوق ہیں جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نے ادا کرنے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے یعنی وصیت کرنا لازم ہے. اگر مخلوقات کے لیے یعنی دوسرے لوگوں نے اس کے پیسے دینے، یہ جن کا بعض مثالوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو کفارہ یا دیگر چیزیں، اگر دوسرے لوگوں کے حقوق اس نے دوسرے لوگوں کے کوئی حقوق ادا کرنے، تو ایسا حق ہے جس میں کوئی کتابت نہیں ہے، لکھا نہیں گیا، گواہیاں موجود نہیں ہیں، تو پھر بھی اس کی وصیت کرنا واجب ہے تاکہ وہ حقوق کہیں ضائع نہ ہو جائے. اسی طرح بھائیو ایسا بندہ جو کہ جس کے کوئی معاملات ہیں، بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، یا اس کے کوئی پارٹنرشپ ہے، دوسروں کے ساتھ شراکت داری ہے، کوئی امانتوں کے معاملات ہیں، ڈپازٹس رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس، یا اس کے پاس دوسروں کے ڈپازٹس ہیں، اس نے کسی کے پاس کوئی قابل قدر مثلا امانت رکھوائی ہوئی ہے، اگر اس نے اس کو ثبت نہ کیا، محفوظ نہ کیا، اس کو درج نہ کیا، تو وہ ضائع ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ریکارڈ کرے، ان کو لکھے، وصیت میں لکھے، اور پھر اس پر گواہ بھی بنائے. یعنی صرف وصیت لکھ کے بعد اس کو کہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے کہیں وصیت لکھی ہے، یا کچھ لکھی بھی ہے کہ نہیں لکھی ہے تو اس کو ڈھونڈا کہاں جائے. تو ایسی صورت میں تو مشکل ہو جائے گی، وہ وصیت ضائع ہو جائے گی اس کی. تو ضروری ہے کہ جو وصیت لکھے اس پر گواہ بھی ہو، دوسرے شخص کو، کسی قابل اعتماد شخص کو پتہ ہو، ایک کو یا دو کو پتہ ہو کہ ہاں اس نے وصیت لکھی ہے اور یہاں پر اس کی وصیت پڑھی ہے، یہاں سے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو یہاں سے اس کی وصیت نکالی جا سکتی ہے. وہ وصیت آپ کی کہیں کتابی شکل میں یا کاغذ کی شکل میں یا مثلا الیکٹرانک صورت میں ہے، کسی طرح بھی، لیکن کوئی ایسا ذریعہ جو کہ واقعی ایک محفوظ ذریعہ ہو، دوسرے کو اس پر گواہ بنایا جائے کہ یہ وصیت لکھی گئی. اور ظاہری بات ہے بھائی، اگر یہ تبدیلیاں اس میں رونما ہوتی ہیں، یعنی آپ نے اس میں لکھا کہ 10,000 فلاں کے ادا کرنے ہیں اور پھر اس میں سے 5 واپس کر دیے، 5 باقی رہ گئے، تو اس وصیت کو اپڈیٹ کرنا بھی ضروری ہے. ایک دفعہ وصیت لکھ لینا تو کافی نہیں ہے، یعنی وہ وصیت جو ہے اس وقت کی جو آپ کی حالت ہے اس کی عکاسی اس کو کرنی چاہیے. تو بندے کو چاہیے کہ اس وصیت میں تفصیل سے ذکر کرے کہ کس کس کے اس نے کتنے دینے ہیں، یا اگر امانتیں ہیں تو اس کے پاس فلاں شخص کی امانت پڑی ہے، اور اس شخص کا نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، یا فون نمبر کیا ہے، یعنی کانٹیکٹ کس طرح سے. وہ بندہ یہ سوچے کہ اگر وہ چلا جاتا ہے، پیچھے وارثوں کے ہاتھ میں یہ چیز آتی ہے، تو کس طرح سے انہوں نے اس کے حقوق جو کس طرح سے ان کا مطالبہ کرنا ہے. ایک کوئی بندہ محمد ابراہیم، لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، کہاں ہے یہ، کدھر رہتا ہے، کہاں ہے، تو اس طرح سے کیسے اس سے مطالبہ کریں گے. تو اس میں یہ بھی ساتھ تحریر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بندہ اس کا کہاں پر ہے، یا کانٹیکٹ نمبر یا ای میل جو بھی
یعنی حالات کے حساب سے جو مناسب طریقہ ہے اس سے کانٹیکٹ کرنے کا، وہ بھی اس میں ساتھ ساتھ درج ہونا چاہیے، اور اس پر بھی اس کو گواہ بنانا چاہیے تاکہ حقوق اور اموال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پھر ایک بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وصیت کا، ایک تو یہ کہ حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرا مال اور حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بعد میں جھگڑے جو ہیں وہ جنم نہیں لیتے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں کوئی شخص مطالبہ کر رہا ہے یا دوسری طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ ان کا بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ اس کی وصیت کی صورت میں پھر ایک موجود ہوتا ہے، اور لوگ پھر اس پہ یعنی قابل تعریف بات ہوتی ہے لوگوں کے ہاں کہ دیکھو یہ محفوظ کر کے گیا ہے، دوسروں کے حقوق ضائع نہیں ہوئے یا ان کے اس کے ورثہ کے حقوق بھی ضائع نہیں ہوئے، سب کے لیے آسانی پیدا کر کے گیا ہے، اور بندہ اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ بری و ذمہ ہو، لوگوں کے کوئی حقوق اس کے ذمے باقی نہ ہوں، اس نے ہر چیز کی جو باقی تھے اس نے سب کی وصیت کر دی، ویسا اس کو ادا کرنے والے ہوں، اور اچھا خاتمہ اس کے ذریعے سے اس کو نصیب ہو، اس کا حساب کتاب آسان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لازماً اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے لوگوں کے جو مال ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں اس نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، ان کو ضائع کیا یا ان کی حفاظت کی ہے۔ تو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو وہ وصیت کی صورت میں ان کو یعنی تحریر کر کے جائے۔ نفس جو مومن کا نفس ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے معلقۃ بدینہ، کہ وہ اپنے جو دین اپنے قرض کے ساتھ معلق ہوتا ہے، کہ اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه ان يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده۔ یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے پاس، ایسا مسلمان جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں کہ وصیت کی جاتی ہو، کہ 2 راتیں گزریں سوائے اس کے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اس کے پاس ایسی چیز ہو جس میں کہ وصیت کی جانی چاہیے، جیسے لوگوں کے حقوق ہیں، جیسے جن میں سے بعض کا ذکر کیا گیا، تو ایسی چیز ہے جس میں کہ وصیت کی جانی چاہیے، وصیت کرنی اس میں ضروری ہے، کہ 2 راتیں گزریں اور اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ آپ حدیث میں دیکھیں کتنا تاکید کا صیغہ ہے اور کتنی مہلت دی گئی۔ آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے، اس کی وصیت کرنی ضروری ہے، تو اب یہ نہیں کہ اچھا کر لیں گے، یعنی اتوار کے دن آپ پہ وہ وصیت کرنے کی چیز آپ پہ لازم ہوئی تو ہم ویکنڈ پہ لکھ لیں گے، یہ تو نہیں۔ حدیث میں آ رہا ہے 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اور یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندي وصیتی، کہ میرے پر ایک رات بھی نہیں گزری جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ انہوں نے یہ فرمایا، سوائے کہ میری وصیت میرے پاس موجود تھی۔ یہ صحابہ کرام کی جو مثالی اطاعت ہے اس کو آپ یہاں غور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ 2 راتیں بھی نہ گزریں سوائے کہ وصیت ہر مسلمان کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اگر اس کے پاس ایسی چیز کوئی ہے جس پہ کہ وصیت لکھنی ضروری ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بھی اس کے بعد ایسی نہیں گزری جس میں کہ میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی موجود نہیں تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من صواب امر المرء اللہ تفارقہ وصیتہ، کہ آدمی کے معاملات کی جو درستگی، اس کے اچھے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی وصیت اس سے الگ نہ ہونے پائے۔ اسی طرح اگر دوسرے نے کوئی اس کے حقوق ادا کرنے، اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، پہلے ایسے کئی معاملات کا ذکر ہوا، اس نے جو کسی کے ادا کرنے، اگر اس کے الٹ معاملہ ہے کہ کسی نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے تو پھر بھی ضروری ہے کہ اس کو تحریر کیا جائے، وصیت میں اس کو لکھا جائے، تاکہ اس کے وارثوں کا جو حق ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اگر اس کی فوت ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ فلان ہے اس کے اتنے ادا کرنے ہیں، تو کیسے وہ اب اس کے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے؟ اور تاکہ وہ جنہوں نے قرضہ لیا ہے ان کو پہچان سکیں، ان سے وہ کانٹیکٹ کر سکیں کہ آپ نے
اس کا اس بندے دنیا سے چلا گیا، اس کا اتنا اتنا قرضہ جو ہے وہ دینا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر سکیں، الا یہ کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے حق سے یعنی تنازل کر لے گا، اپنے حق کو چھوڑ دے گا وہ فوت ہونے کی صورت میں، تو پھر یہ چیز بھی اس کو وصیت میں لکھنی ہے کہ فلاں شخص کو اتنا قرضہ دیا گیا، اور وصیت میں یہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی جب میں فوت ہو جاؤں تو اس قرضے کو ساقط کر دیا جائے، اس کا یہ قرضہ معاف کر دیا جائے۔ تو یہ جو چیز ہے، کیونکہ جس کو قرضہ دیا گیا اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا اتنا قرضہ ادا کرنا ہے، جب وہ مر گیا تو اس کے ذمہ تو اتنا ہے قرضہ، وہ وصیت میں لکھا ہونا چاہیے کہ کل کو اس کے ورثہ اگر وہ بندہ آتا بھی ہے، وہ کنٹیکٹ کرتا بھی ہے کہ بھائی اتنا قرضہ میں نے لیا تھا، اس کے ورثہ اس کو بتا سکیں کہ نہیں یہ آدمی وصیت کر کے گیا تھا کہ تمہارا قرضہ اس کے موت کے ساتھ ہی معاف ہو جائے گا، تو اس نے قرضہ معاف کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ قرضہ معاف کرنا بھی اس کی وصیت میں درج ہونا چاہیے۔ اور ایسا شخص جس پہ کہ یہ ایک اور صورت ہے کہ جس پہ کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی واجبات نہیں ہے، کسی کے اس نے کوئی ادائیگیاں نہیں کرنی، اور اس کے پاس پیسے بھی تھوڑے ہیں، جس کا کہ اس کے جو ورثہ ہیں ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال کرنے سے بچ سکے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ چاہیے کہ وہ ورثہ سے ہی ابتدا کریں، یعنی ان کو ترجیح دے، وہ ایسی صورت میں وصیت نہ کریں، کیونکہ اس کے ورثہ زیادہ حقدار ہیں اس کے مال پہ اور اس کے معروف پہ، اور اس میں اس کے لیے زیادہ ثواب ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، تاکہ وہ مستغنی ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، اس میں زیادہ ثواب ہے بنسبت کہ وہ کہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، کہ بے شک یہ بات کہ تم اپنے ورثہ کو اغنیاء چھوڑو، بے نیاز چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقر و فاقے میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ تو اگر ورثہ کو تم بے نیاز چھوڑو یہ بہتر ہے بنسبت کہ وہ تم ان کو فقر و فاقے میں چھوڑو کہ وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک شخص کو کہا جس نے کہ وصیت کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے اس کو کہا کہ انک لن تدع قائلا انما ترکت شیئا یسیرا فدعه لورثتک، تم نے کوئی بہت سا مال تو نہیں چھوڑا، تم نے تھوڑا سا مال چھوڑا ہے تو اس کو اپنے ورثہ کے لیے ہی رہنے دو، یہ تمہارا تھوڑا سا مال ہے، تمہارے ورثہ کو اس کی ضرورت ہے وہ اس سے مستغنی ہو سکیں، تو اس میں سے تم جو وصیت کا ارادہ کر رہے ہو اس کو ترک کر دو، وصیت نہ کرو۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اجر میں سب سے زیادہ اسی میں اس کے لیے مال کے حساب سے سب سے زیادہ اجر اسی میں کہ وہ اس کو اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ جائے جو کہ اس کی اولاد کو لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ تو یہ بھائیوں، اگر اس صورت میں کہ بندے کے کوئی حقوق واجبات نہیں ہیں اور اس کا مال بھی زیادہ نہیں ہے، اگر وہ فقیر ہے لیکن اس نے کسی سے قرضہ لیا ہو، پھر تو اس کو لکھنا ہے، یعنی حقوق واجبات ہیں وہ تو اس نے لکھنے ہی لکھنے، لیکن ان کے علاوہ ویسے جو دوسری مستحب وصیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کے پیسے تھوڑے ہیں تو وہ پھر وصیت نہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وصیت کے بارے میں اگلی بات یہ کہ ایسی چیز کی وصیت سے بندہ خبردار رہے، بچ کر رہے جو کہ گناہ کا کام ہو یا بے جا طرفداری ہو، جس میں ایسی چیز کی وہ وصیت نہ کرے، اپنے رب سے ڈرے، یا جس کا مقصد ورثہ کو نقصان پہنچانا، تنگ کرنا ہو۔ اس کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا وہ یہ اقرار کرے، وصیت میں یہ اقرار کرے کہ اس کا سارا مال یا اس کے مال میں سے ایک حصہ کسی کے لیے ہے، لوگوں کا ہے، حالانکہ وہ ان کا حصہ نہ ہو، یا وہ اپنے آپ پر خود قرضے کا اقرار کر لے، ایسا قرضہ جس کا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی وہمی قرضہ خود ایک بنا لے کہ فلاں سے میں نے قرضہ لیا اور اتنا قرضہ لیا، ان کو دینا ہے، مقصد کیا ہو کہ ورثہ کو حصہ کم ملے، ان کو تنگ کرنے کے لیے وہ صرف ان کے کسی کا جھوٹا قرضہ جو ہے اس کا اقرار اپنی وصیت میں کر لے، یا اس کے جو اثاثہ جات ہیں اپنی وصیت میں یہ وہ درج کرے کہ اس نے اس اثاثہ جات کو، کوئی ایسٹس جو اس کے ہیں ان کو اس نے بیچ دیا ہے بہت ہی کم قیمت پر، یا اس نے ایک معمولی سی چیز بہت مہنگے داموں اس نے خرید لی ہے، یعنی یہ ساری صورتیں ورثہ کو نقصان پہنچانے کی، ان کو تنگ کرنے کی، کہ اس کسی طرح ورثہ کو پیسہ نہ ملے، مختلف ہیلے بہانے سے وہ پیسہ جو ہے وہ ادھر ادھر چلا جائے۔ اور اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ
بندہ وصیت کرے صحیح جگہ خرچ کرنے کی، لیکن اس کا جو اور کرے بھی 1/3 سے کم ہی، لیکن اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مقصد صرف یہ ہو کہ اس کے جو ورثہ ہیں ان کو وہ محروم کر سکے، ان کے لیے تنگی کا باعث ہو۔ تو اگر ان کی محرومی کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے اس نے وصیت کی تو یہ تو اس کے لیے گناہ کا سبب بنے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون فساد ڈالنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے۔ تو بندے کی نیت سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، وصیت وہ کیوں کر رہا ہے، کیا وہ اپنے ورثہ کو تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وصیت کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ورثہ کو یا طرفداری، ایسی چیزیں جس میں کہ طرفداری ہو یا ورثہ کو تنگ کرنے کی اس میں بات کی جائے، تو ویسی وصیتیں جو ہیں وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے راز جانتا ہے، جو بندے کے دل میں حال جو چھپا ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ایسی وصیت جو کہ وارثوں کے لیے کی جائے، وہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ وہ بھی حرام ہے کرنی۔ یعنی وارث کے لیے ایسا رشتہ دار جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں سے کوئی حصہ دیا، تھوڑا یا زیادہ، اس کے حصے کو کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے، وصیت کسی بھی چیز کی جائے، چاہے اس کے دینے کی یا اس کے حصے سے کسی قدر محروم رکھنے کی، تو یہ وصیت بھی جائز نہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود سارے وارثوں کے حصے مقرر فرما دیے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں، اور آگے سارے اولاد اور والدین اور سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً سورہ نساء میں ان کا ذکر فرمایا۔ تو وہ وصیت جو کہ ان کو کی جائے اپنے ورثہ کو، وہ جائز نہیں۔ سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا، اس کا حق دے دیا، لہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اس کا جو حق بنتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ خود اس کی وصیت فرما دی، یوصیکم اللہ تمہیں وصیت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وصیت فرما دی۔ اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت کرنا جائز نہیں، نہ زیادتی میں نہ ہی کمی میں۔ ہاں، اگر بندہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے جو کہ وارث نہیں ہیں تو پھر جائز ہے۔ مثلا والد موجود ہیں اور دادا دادی نانا نانی، اب ان کے والدین موجود ہیں لیکن ان کے آگے جو والدین ہیں وہ محتاج ہیں، ان کو تو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملنا، والد کی موجودگی میں دادا کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا، تو وہ وارث اس کے نہیں بنیں گے۔ تو ایسی صورت میں دادا کے لیے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، دادا دادی نانا نانی ان کے لیے کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی والدین یعنی دوسرے درجے کے والدین میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اولاد کی صورت میں اگر بیٹے موجود ہیں تو پوتے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا وراثت میں۔ تو اگر خاص طور پہ اگر ایسا پوتا ہے جس کا والد فوت ہو چکے ہیں، بندے کے ایک سادہ اولاد ہے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، وہ ایسے پوتے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے، یتیم پوتے ہیں، تو ایسوں کے لیے بھی وصیت کرنا اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ تو پوتوں کے لیے یعنی بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کیونکہ حصہ نہیں پاتے، اس لیے ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے بغاوت کرتے ہوئے پاکستانی قانون میں پوتے کا بھی حق لکھا ہے، بیٹوں کی موجودگی میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے، شریعت کا قانون واضح ہے، اس میں بیٹے اگر موجود ہیں تو آگے پوتوں کو شریعت اجازت نہیں دی ان کو وراثت میں حق دینے کی۔ تو یہ ہم نے تو شریعت پر چلنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہیں اگر بندہ کسی اور ملک میں رہتا ہے جہاں دوسرے کوئی احکام ہے تو یہ تو ہم اس کے حساب سے تو وراثت تقسیم نہیں کر سکتے، لازمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق یعنی وراثت کی ساری تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اس طرح غرض یہ کہ ایسے رشتہ دار جو کہ وراثت میں سے حصہ نہ پاتے ہوں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح علماء نے اس کی ایک یہ مثال بھی دی ہے کہ اگر والدین یا ان میں سے کوئی کافر ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا، خواہ اس کے والدین ہیں لیکن اگر وہ کافر ہیں تو پھر وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے، یا کسی کا کوئی غلام جو کہ آج کل تو نہیں ہوتا لیکن مسئلے کی حد تک کسی کا غلام والدین جو ہیں وہ غلام ہیں تو وہ بھی پھر اس کے وارث نہیں بنیں گے۔ تو والدین بھی اگر مثلا کفر کی صورت میں وارث نہیں ہے تو ان کے لیے بھی پھر جو آدمی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ وارث جو کہ وراثت میں سے حصہ نہیں پاتا اس کی وصیت ان کے لیے انسان وصیت کر سکتا ہے۔
ہاں اگر جو دوسرے وارثوں کے لیے وصیت تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ فلاں جو اتنا حصہ وارث کو اضافی مل جائے یا کم ملے، لیکن اگر ایک انسان وقف کرتا ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اپنے ورثہ میں سے جو محتاج ہوں ان کے لیے مخصوص کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ مثلا اس کے پاس ایک گھر ہے یا ایک پراپرٹی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی یا یہ جو گھر ہے یہ میری بیٹیوں میں سے اس بیٹی کے لیے، وہ بیٹی کے لیے ہوگا یا اس بیٹی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے جو کہ اپنے گھر سے واپس آ جاتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا، شادی شدہ بیٹی اس کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور اب اس کا شوہر چلا گیا اور ممکن ہے اس کا والد بھی اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، اب وہ پریشان ہے کہ کدھر میں یعنی رہائش کا بندوبست اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اگر انسان ایسے بارے میں سوچے کہ بیٹیوں کا اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کو ان کے ٹھکانے کے لیے وہ سوچتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو یعنی اس پر ثواب ملے گا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ موجود ہے کہ وہ حضرت زبیر بن العوام نے ایک اپنی جو پراپرٹی تھی اس کے بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ جو پراپرٹی ہے جعل فی وصیتہ ان تسکن المردودۃ من بناتہ فی ہذہ الدار، کہ جو ان کی بیٹیوں میں سے جو بیٹی واپس آ جاتی ہے وہ اس گھر میں رہے گی۔ تو انہوں نے ایک گھر کے بارے میں یہ وصیت کی کہ یہ گھر اس کے لیے، وہ بیٹی اس سے فائدہ اٹھائے گی جو کہ اپنے گھر سے واپس آ جاتی ہے۔ کون سی بیٹی آتی ہے؟ جو بھی بیٹی جس کو ضرورت پڑے گی وہ وہاں پہ آئے گی اور وہاں پہ رہے گی، یا اس کی اولاد میں سے کچھ یعنی فقراء ہیں، وہ کہتا ہے کہ اولاد میں سے جس کو ضرورت ہوئی، جو فقر میں چلا گیا، رزق کا بندوبست اس کا ختم ہو گیا، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح یعنی اگر آدمی وقف کرے کہ وقف کی جو فائدہ ہے وہ اس کے ورثہ میں سے جو وارث ہیں جن کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے ان میں سے کسی کو چلا جائے اس کے استحقاق کی بنیاد پہ، یعنی ضرورت کی بنیاد پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا یہ ثواب کا باعث اس شخص کے لیے بن سکتا ہے۔ حضرت زبیر بن العوام جو ہم جانتے ہیں عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے، ان سے یہ بات ثابت ہے۔ ہمارے ہاں لیکن اس میں جو چیز بنا ہے کہ بعض وارثوں کے لیے تخصیص کر دی جائے، خواہ وہ یعنی فقیر ہی کیوں نہ ہو، انسان کہے کہ یہ گھر فلاں بیٹی کا ہوگا، خواہ وہ فقیر ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اس طرح سے تخصیص کرنا یہ جائز نہیں۔ اس کے حصے کو بڑھا دینا کسی وارث کے لیے بھی، ظاہر ہے اس کے حصے کو بڑھانے کا مطلب دوسروں کے حصے کو اتنا ہی کم کیا جا رہا ہے، تو یہ صورت ہے جو کہ ناجائز صورت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ دینے کا معاملہ ہے، جو محروم کرنے کا معاملہ ہے اس میں یہ ہمارے ہاں بڑی اس کی عام چلن ہے کہ اگر کوئی بد نصیب اولاد ہے، کوئی یعنی جو کہ جس سے بندہ تنگ آیا ہوا ہے، تو اشتہار دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اپنی فلاں اولاد کو عاق کیا، اور ساتھ اسی میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ میری وراثت میں سے وہ کوئی حصہ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار انسان کو نہیں دیا۔ اگر انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے جو بھی وارث ہیں، بشرطے کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو، وہ اپنی جگہ ایک شرائط موجود ہیں، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جو بیٹا اس کو پسند نہیں ہے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، اس کا گناہ اگر غلطیاں کر رہا ہے اس کی غلطیاں اپنے ساتھ، لیکن اس کی وجہ سے اس کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے ورثہ کو کچھ زیادہ یا کم دے دے یا کسی کو محروم کر دے۔ اور اگر بندہ یہ وصیت کرتا بھی ہے کہ میں نے فلاں کو عاق کیا اور میری فلاں اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو اس سے حصوں میں فرق پڑنے والا نہیں ہے، یعنی عدالت کا ایک کام ہے، یا اس کے جو باقی وارث ہیں ورثہ، حتیٰ کہ یعنی جو بھی ورثہ ہیں جب تقسیم کی باری آئے گی تو ان کا ایک کام ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں، اس طرح کے جو ظالمانہ اس کے فیصلے تھے یا کسی کو محروم کرنے کے، اس کی طرف وہ توجہ نہ دیں، اپنے جو شریعت کے احکام کے مطابق وہ وراثت کو تقسیم کریں۔ ایسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا جو کہ اب کوئی بدعتی کام ہے یا حرام کام ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کوئی نوحہ کرانے کے لیے، کوئی تبذیر، اسراف و تبذیر کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے، فضول خرچی میں کہ وصیت کر کے جاتا ہے، یا قبروں پہ عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے پکی قبر کرنے کی وصیت کرتا ہے، خواہ اپنے پیسوں میں سے ہی بڑی ڈیکوریٹڈ قبر بنانے کی، اس پہ کمرہ بنانے کی وصیت کر کے جاتا ہے، کوئی اپنے ریشم سے اپنے کفن بنانے کی، یعنی ریشم کا کفن پہنانے کی وصیت کرتا ہے، یا فلاں مسجد میں میری قبر جو ہے وہ بنائی جائے گی، اس طرح کی کوئی بھی حرام وصیت ہے
تو وہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے وہ وصیت، بلکہ اس کو باطل وصیت ہوگی۔ تو وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اور وصیت صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے کام کی وصیت کرے، اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے وصیت کے ذریعے سے تنگ کرنے سے پرہیز کرے کہ کہیں اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے، اللہ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی بھلی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک نیکیاں انہوں نے جس قدر بھی کی نیکیاں کی، اور پھر شیطان ان پر موت کے وقت یہ وصیت میں یعنی غالب آتا ہے، ان کا نفس آڑے آتا ہے، اور وہ ظالمانہ چیز کی کسی وصیت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو وہ آگ میں داخلے کا جو سبب بن جاتی ہیں۔ اگر ایک آدمی وصیت کرتا ہے جو ایسی چیز کی جو کہ شرعاً حرام ہے، مثلا یہ کہتا ہے کہ تفریح کی چیزوں پہ، ایسی تفریح کی جگہیں جو کہ جہاں پہ حرام کام ہوتے ہیں، یا مثلا جو رقص کے جو جگہیں ہیں یا چیزیں ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے، یا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، یا مثلا کتوں کے ہسپتال ہیں ان پہ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، یا کنیسہ پہ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، یا مثلا سحر کی، جادو کی، جو شعبدہ بازی کی جو کتابیں ہیں ان کو پرنٹ کرانے کے لیے وہ وصیت کر کے جاتا ہے، یا ضلالت کی جو کتابیں ہیں، جو بھی گمراہ فرقوں کی کتابیں ہیں، اس طرح کی جو بھی کوئی موسیقی کو رواج دینے کے لیے وصیت ایسے کرتا ہے جس سے کہ یعنی حرام کام جو ہے وہ کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ تو ایک تو وہ وصیت کرنے والا خود بھی گناہ گار ہے، اس کو وصیت کرنا اس بات کی وہ بذات خود ایک گناہ کا کام ہے، اور پھر یہ کہ اس کی وصیت فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، وہ درست نہیں ہے، باطل وصیت ہے۔ تو وارثوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جانے والے کی جو گناہوں میں زیادتی کا سبب نہ بنے، اس کی وصیت کو پورا نہ کریں۔ وہ جتنا بھی اس میں زور دے کر گیا ہے اور اس نے گواہ بنائی ہیں، لیکن ایک حرام کام کی جب وہ وصیت کر کے جا رہا ہے تو اس کو پورا کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، تو بندے کو ایسی وصیت سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ جو آیت شروع میں پڑھی، آخر میں اس کی بعض جو اس میں نکات ہیں ان کے بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، یعنی کہ موت کے اسباب، اس کی علامات جو ہیں وہ آ گئیں۔ الوصیۃ ان ترک خیرن، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ترک خیرن، اگر اس نے خیر چھوڑی، یعنی خیر سے مراد یہاں پر مال، اگر اس نے مال چھوڑا، تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ لے، اگر اس نے مال چھوڑا، کیا چیز فرض کی گئی؟ الوصیۃ، وصیت کرنا، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے اور اقربین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے، معروف سے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر۔ تو یہ جو آیت ہے بھائیوں، یہ یعنی مفسرین کی بہت سے مفسرین نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے کہ یہ آیت پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ وصیت کرنی آدمی پر لازم ہے، واجب ہے، اپنے والدین کے لیے، براہ راست والدین جن کا کہ اللہ نے حصہ مقرر کیا، والدین کے لیے اور اپنی دیگر رشتہ داروں کے لیے اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت نازل فرما دی، تو میں اللہ تعالیٰ وصیت فرما رہے ہیں اپنی اولاد اور باقی سب کا حصہ مقرر فرمایا گیا، تو اس وقت اس کے بعد اس سے یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ کیا کہ اس میں وہ رشتہ دار مراد ہے جن کو کہ وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا، کہ ان کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو معروف قول یہ ہے کہ اس میں یہ آیت منسوخ ہے ان بعد والی جو یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت کے ساتھ۔ اس کے آگے فرمایا گیا فمن بدلہ بعدما سمعہ، جس شخص نے اس کو تبدیل کر دیا، اس وصیت کو تبدیل کر دیا۔ تبدیل کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو چھپا لیا جائے، اس وصیت کو بتایا ہی نہ جائے، یا اس میں کسی بھی کمی زیادتی کو کی جائے، اس میں تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، اس کو علم ہو گیا تھا کہ اصل میں کیا وصیت ہے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ در حقیقت اسی شخص پر ہے جس نے کہ اس کو تبدیل کیا۔ تو اگر اس نے تبدیل کر کے غلط چیز کی وصیت کی تو جس نے تبدیل کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ وصیت جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ اس سے بری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے جو اس کا سبب نہیں بنا اس غلط وصیت کا۔ تو اپنی طرف سے وصیت تبدیل کرنا، چھپانا، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور لیکن اگر یہ کوئی وارثوں میں کوئی یہ کرتا ہے تو جو جانے والا ہے وہ اس کا ذمہ نہیں ہے، اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کا سبب نہیں بنا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور خوب علم رکھنے والے ہیں۔
تیسری اس آیت میں جو اس موضوع کے آخری آیت ہے اس میں فرمایا گیا ان اللہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. بس پھر جس شخص کو خوف ہوا، جس کو ایک خدشہ ہوا کہ جو وصیت کرنے والے کے بارے میں خدشہ ہوا کہ وہ جنفن یعنی مائل ہونا، انحراف ہونا حق سے، کہ وہ حق سے انحراف کا اس کو خدشہ ہو رہا ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ طرف داری کا خدشہ ہوا ہے، یعنی بے جا طرف داری کسی رشتہ دار کی مثلا اس سے خدشہ ہے. او اسمن یا کسی گناہ کا اس کو خدشہ ہے. فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، اور اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی. جس فساد کا وہ موجب بنا تھا وصیت کرنے والا، اس نے اس کی اصلاح کر دی. ان رشتہ داروں کو جو وارث اس کے رہ گئے تھے ان کو سمجھایا بجھایا اور وہ غلط وصیت نافذ ہونے سے روک کر ان کو سمجھا بجھا کر صحیح طریقے پر آمادہ کر لیا، ان میں اصلاح کر دی. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو پہلے وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ بیان کیا گیا، پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یہ بات داخل نہیں کہ کسی نے وصیت غلط کی ہے، کوئی گناہ کی وصیت کی ہے، بے جا طرفداری کی وصیت کی ہے، اس وجہ سے ایک آدمی اس کی وصیت کو تبدیل کرتا ہے کہ یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اس میں یہ تبدیلی کی جائے گی، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی تبدیل کرنے کا گناہ نہیں، بلکہ وہ تو موجب ثواب ہے، کیونکہ اس نے غلط وصیت اس کو تبدیل کیا، غلطی اس کی روکی ہے، اس میں اس کے سیئات میں برائیوں میں اضافے کا باعث نہیں بنا. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بہت مغفرت کرنے والے ہیں. یہ بھائیو، یہ وصیت کے بعد احکامات ہیں. اس کا جو مقدار ہے وہ شروع میں ضمناً آئی ہے، اس کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے، جو کہتے ہیں میں اتنے مال میں سے کیا صدقہ کر دوں. جب وہ بہت بیمار ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں یا رسول اللہ میری صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا اتنا مال خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو، آپ نے جو حدیث فرمائی اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا میں اتنا کر دوں، اس سے کم کیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے کہا کہ میں 1/3 مال اپنا صدقہ کر دوں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 اور 1/3 بہت ہے. تو 1/3 کو بھی بہت رسول اللہ نے قرار دیا، اس سے زیادہ تو بالکل نہیں کرنا. 1/3 سے زیادہ اگر ایک آدمی کہتا ہے آدھا مال خرچ کر دیں تو وہ وصیت اس کی صرف 1/3 میں ہی نافذ کی جائے گی، اس کے آگے نہیں کی جائے گی. تو 1/3 اور 1/3 بھی بہت ہے. تو یہ اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جو ہے وہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں، جیسے حدیث میں صراحت آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو اور غلط وصیت سے بچا کے رکھے. اور جو ہمارے دوسرے احباب جانے والے ہیں ان کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، احکام بتانے چاہیے کہ وصیت یعنی کرنے کی اہمیت، خاص طور پہ بھائیو واجب وصیت، اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی طرف بھی خود بھی توجہ کریں، آگے بھی جہاں تک آپ کی بات پہنچتی ہے ان کو توجہ دلائیں، کیونکہ آپ نے آپ کے جو قابل وصولی یا قابل ادائیگی جو واجبات ہیں، جو اماؤنٹس ہیں، ان کو کہاں تحریر کیا ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی ہونی چاہیے کہ ہاں یہ تحریر کیے جائیں، لکھے جائیں. اور اس کو پیچیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو واجب وصیت ہے اس کی جب اگر ہم بات کریں تو جو یہ کہ فلاں بندہ یہ اس کا کانٹیکٹ نمبر اس سے اتنے نہیں ہے، یہ اس سے اتنے نہیں ہے، بے شک آپ ایک ٹیبل بنا کے اوپر نام شام لکھ کے نیچے سائن کریں، اس پر گواہ بنا دیں. تو کوئی یہ نہیں ضروری کہ ایک بالکل ایک معین ایک سیگا ہو اور ایک خاص پیرائے میں ہی اس کو لکھا جائے. مقصد یہ کہ وہ چیزیں ساری واضح طور پر درج ہونی چاہیے، اس پر گواہ بنایا جانا چاہیے. آپ جس طرح سے بھی آپ اس کو لکھیں، جہاں بھی محفوظ کریں، وہ یعنی جیسے آپ مناسب سمجھیں اس کو کر سکتے ہیں. مقصد یہ کہ یعنی یہ جو چیز ہے یہ عمل اس پر ہونا چاہیے، اس حکم پر عمل کہیں رہ نہ جائے پورا ہونا. تو یہ ایک واجب وصیت، مستحب وصیت، یہ احکام اللہ تعالیٰ میں ان کی سمجھ عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کئی لوگ حق مہر نہیں ادا کرتے تو اس کو وصیے میں لکھتے ہیں کہ حق مہر تو ادا کر دینا چاہیے. جی بالکل، اگر حق مہر معجل ہو یعنی فوری طور پہ ادا نہ کیا جائے اور اس کی ادائیگی کوئی مہلت بھی معین نہیں کی گئی تو وہ پھر آدمی کے ذمہ قرض ہے. تو جب وہ اس کی وفات ہوگی تو اس صورت میں تو لازمی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور چیزیں نکالی جائیں، اس کا جو یہ تو اس کے ذمہ قرض ہے کہ وہ اس میں سے ادا کیا جائے. تو یہ جیسے دیگر قرض ہوتے ہیں تو یہ بھی قرض کی ایک صورت ہے.
تو اس کے لیے اس کو اس میں درج کرنا چاہیے. لیکن بہتر یہ کہ ادا کریں اسے, یہ نہیں یہ مؤجل غیر مؤجل کے چکر میں اسے چھوڑ دیں کہ بس مریں گے تو یا طلاق دیں گے تو تبھی ادا کرنا ہے, چلے دیکھا جائے گا پھر. اور کچھ لوگ ایسے ہی قرضہ بھی ہوتا ہے اور مال بھی ہوتا ہے, تو مال وہ قرضے کو بھی ادا نہیں کرتے, تو وہ تو بالکل کنٹرڈکشن ہے آپس میں. قرضہ ہے اور مقروض ہے آدمی, اس نے قرضہ کسی کا دینا لیکن وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا اور مال بھی ہے اس کا, تب بھی اس کو چاہیے کہ قرضہ مقروض ہے تو پھر تو اسے چاہیے کہ قرضہ پہلے ادا کرے. جب جو بھی آپ نے بتایا اس سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لین دین اپنا ڈاکومنٹ کر لے بندہ. جی بالکل, کیا لینا میں نے, کیا دینا میں نے, ود آل ریفرنسز. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب یہ سب کلیئر ہو جائے گا, بندہ جب چلا جائے گا ظاہر اس کی بات ہوگی, تو یہ سب معاملات کلیئر ہو جائیں گے, اس کے جو لینا دینا ہوگا ہو گیا. اس کے بعد پھر جو اماؤنٹ ہوگا اس کا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے, اس کے بعد وصیت جو ہے اس کی وہ پوری کی جاتی ہے, اور پھر بعد میں باقی وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو. وصیت از میکسیمم 1/3 آف دا 1/8. اور اس کے بعد تو آلریڈی حقوق وہ ہیں نا, آرڈرز ہیں کہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بها او دین, کہ یہ اس کو اتنا اس کو اتنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس وصیت کے بعد جس کی اس نے وصیت کی اس چیز کی, من بعد وصیت یوصی بها, وصیت کے بعد جو اس نے کی یا قرض کے بعد. لیکن اصل میں جو یعنی یہ اس میں تو خاص حکمت ہے ایک اس ترتیب کو بیان کرنے میں, جو قرآن مجید میں قرض کی ادائیگی پہلے کی جاتی ہے, بعد میں وصیت ہوتی ہے. لیکن مفسرین نے نقطہ اس میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پہلے وصیت کا ذکر کیا, کیونکہ جو قرض کی ادائیگی ہے اس کے مطالبہ کرنے والے کوئی لوگ موجود ہوتے ہیں, تو اس کی ادائیگی سے غفلت کم ہوتی ہے, اس کا امکان کم ہے کیونکہ کوئی مطالبہ کرنے والا موجود ہے. تو وصیت ہے اس نے لکھ دیا فلاں کو اتنا دے دیا, اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی موجود نہیں, تو اس کی تاکید اہمیت کے لیے اس کو پہلے لایا گیا. جب تقسیم کی باری آتی ہے تو پہلے قرض دیکھا جاتا ہے, ادا کیا جاتا ہے, پھر جو ہے اس میں سے وصیت نکالی جاتی ہے, اور اس کے بعد باقی سارے وارثوں کا حصہ جو اس میں سے ادا کیا جاتا ہے. وصیت کریں 1/3 جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہو اس سے سکتی. زیادہ نہیں ہو وہ بھی اگر کی ہوئی جی ہے, بالکل. اگر نہیں کی تو جی نہیں کی تو جی. میکسیمم وہ 1/3. ورثہ میں تقسیم ہو, وہ سارا ورثہ میں. ہاں جی بالکل. کہ وصیت کا مطلب صرف لینا دینا نہیں ہے. وصیت میں آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے وہاں پہ ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں دیکھیں نا, مرتے وقت کیا تھا, غلام کا حصہ, حقوق, اس طرح کی باتیں ہیں. تو کیش کے علاوہ جو آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں, جی ایسی بات بھی یاد دہانی, لاسٹ منٹ ایڈوائس, معاملات ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہیں. بچوں کو فلاں چیز کی خاص توجہ کرنا, کچھ بھی باتیں ہیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں حق مہر کا اس لیے کہا کہ بہت دفعہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ حق مہر لوگ ادا نہیں کرتے, جبکہ یہ قرض کی مانند ہے, اسے ادا کر دینا چاہیے. ہاں معجل ہے یہ غیر معجل ہے. جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پہلے تو ایسا مہر رکھنا نہیں چاہیے جو آپ افورڈ نہ کریں, اور اس کے بعد یہ کہ اسے ادا کرنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. کیونکہ میں نے پوچھا کہ بھی آپ کئی دفعہ حق مہر لوگ اس طرح سے اتنا زیادہ رکھتے ہیں صرف اس لیے نہ اتنا حق مہر ہوگا اور نہ ہی اترا دے, ایسے الفاظ میں جیسے یہ تو بہت زیادہ ہے جی.